غزہ کے فلسطینیوں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا نام آتے ہی ذہن میں دھرنوں، احتجاجی سیاست اور انقلاب کے نعرے گونجنے لگتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں جنگ سے محاذ حریت کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست کا آغاز کرنے والے ڈاکٹر طاہر القادری آج پاکستان میں مزاحمتی سیاست کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے قائم کردہ ادارے منہاج القرآن کی دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں شاخیں قائم ہیں اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے ذریعے ملکی سیاست میں بھی وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک شعلہ بیاں مقرر ہیں جن کی تقاریر ان کے ماننے والوں کا لہو گرما دیتی ہیں۔ انقلاب مارچ 14 اگست کو ہوگا۔ لانگ مارچ کا دھرنا اور پیپلز پارلیمنٹ کا سٹ ان یہ پیسفل طریقے سے انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل ایوینیو پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا۔ جو اندر ہے وہ اندر رہے، جو باہر ہے وہ باہر رہے۔ وزیر اعظم بھی اس بلڈنگ سے باہر نہ نکل سکے۔ بزدلو چوڑیاں پہن لو، تم ڈرتے ہو؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہیں۔ بدھ کا دن 48 گھنٹے صرف 2 دن میں اس کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، بات برطرف ہونے پر نہیں، اب بات شریف برادران کی پھانسی پر ہے، پھانسی لگے گی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہہ رہا ہوں، کل یوم انقلاب ہوگا۔ پی ایم ہاؤس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مظلوموں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مشتعل ہو کے داخل ہوئے تھے، ہمارا کوئی کارکن نہیں تھا اور کارکنوں نے ان کو نکالا ہے۔ 31 اگست سے پہلے یہ اس ملک کے حکمران نہیں ہوں گے۔ مجھے اگر ان کے استعفے اور حکومتوں کے خاتمے اور استعفے کے لیے 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھوں گا۔ ظالموں اس وقت سے بچو جب خونی انقلاب آ جائے، میں خونی انقلاب کو روک کر کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت جو ہے وہ پوری طرح تو یہ خلاف پورا نہیں کر رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے مقاصد بالکل اپنے، وہ پارٹی فوکسڈ ہیں، وہ سیاسی رول بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان کا اتحاد تو ایک وقت پہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے، پھر وہ اپنی سائڈز بدلتے رہے ہیں، لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک تو وہ میدان میں موجود ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ان بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ کوئی بھی گروپ جو ہے وہ ایک یونیفائڈ قسم کی پالیسی نہیں رکھتا اور نہ ہی چاہتا ہے کہ طاہر القادری سارے بریلویوں کو ریپرزینٹ کریں اور ان کے لیڈر ہوں۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ آج نہیں ہے، جہاں شاہ احمد نورانی وغیرہ کا ایک مقام تھا اور وہ اپنی آواز پہ لبیک کہہ کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، وہ چیز آج نظر نہیں آتی۔ ان کے عالم ہونے میں کوئی شک نہیں، عالم ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن امام غزالی نے کہا ہے کہ وہ علم خطرے میں ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو مجھے ان کے عمل کرنے والا طاہر القادری، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم پہلے ہی بڑے فتوے دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر سانیہ ماڈل ٹاؤن نہ ہوتا تو طاہر القادری صاحب کی ایک وہ جو ان کے مریدین ہیں ان میں ہی رہتے۔ اس شہباز شریف کی حکومت نے، نواز شریف کی حکومت نے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا ہے کہ اب ہر کوئی ان کے ساتھ ہے۔ یہ جو دھرنے ہوئے ہیں فیض آباد پہ، یہ کون ایسا آدمی ہے کہ جو یہ کہے گا کہ آ کے سڑکیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور چند 100 لوگ 2000 لوگ بند اور لاکھوں لوگوں کا کر دیں؟ لیکن کیوں کوئی نہیں بول رہا تھا؟ کیونکہ آپ کا فالٹ تھا، حکومت غلط سائڈ پر تھی۔ کیوں چھیڑا گیا وہ 73 کے آئین کو؟ کیوں نہیں اس کا بر وقت مداوع ہوا؟ کیوں نہیں اس پہ، کیوں شہباز شریف صاحب نے آگ لگائی جلتی پہ کہ اس کو نکال دیں وزیر کو؟ کیوں راجہ ظفر الحق نے رپورٹ پبلش نہیں کی؟ کیوں یہ سارے، جب یہ اس طرح کے بہت سارے کیونز اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک طاہر القادری کا جنم ہوتا ہے، خادم حسین رضوی صاحب آ جاتے ہیں، سیالوی صاحب آ جاتے ہیں۔ تو یہ جب حکومتیں فیل ہوتی ہیں، جب پولیٹیکل فورسز فیل ہوتی ہیں، تو پھر یہ اس طرح کے گروپس اوپر آتے ہیں۔ شاہ احمد نورانی کی جو پولیٹکس تھی، اگرچہ کہ ان کی اپروچ جو تھی وہ ایک مسلک سے تعلق رکھتی تھی، لیکن سیاست انہوں نے مسلک کی بنیاد پر نہیں کی۔
اور انہوں نے ایک وسیع تر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی اور ملکی سیاست میں. اور اسی طریقے سے جو طاہر القادری صاحب ہیں ان کی اپروچ بھی بالکل مسلکی نہیں تھی. وہ غیر فرقہ وارانہ اپیل کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں, اور ان کی جو علمی اساس ہے وہ بھی بڑی گہری تھی, اور انہوں نے یہاں تعلیمی ادارے بھی قائم کیے اور یہاں ایک منظم جماعت بھی قائم کی. لیکن ان کا مرکز پنجاب تھا, اور پنجاب میں وہ انتخابی سیاست میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے نمایاں, اور کوئی ایسے حلقے نہیں بنا سکے کہ جہاں کے ان کے ووٹ فیصلہ کن ہوں. آج ہمیں ان کی سیاست کا محور نواز شریف اور شہباز شریف کی مخالفت دکھائی دیتی ہے, لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب شریف برادران ڈاکٹر طاہر القادری کے معتقد تھے. یہ وہ دور تھا جب ڈاکٹر طاہر القادری نے پی ٹی وی پر ایک مذہبی پروگرام فہم القرآن کا آغاز کیا تھا. اس سے پہلے معروف عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد الہدا کے نام سے یہی پروگرام کیا کرتے تھے, مگر جنرل ضیاء الحق کی پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے انہیں اس پروگرام سے علیحدہ کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ ڈاکٹر طاہر القادری کو لایا گیا. اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری خود اپنی کتاب میری کہانی میری زبانی میں یہ لکھتے ہیں, اس دوران ڈاکٹر اسرار احمد نے بعض مذہبی مسائل پر کچھ فتوے دیے کہ یہ ناجائز اور بدعت ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے بعض ایسے متنازع مسائل اٹھا لیے کہ ان کے خلاف اختلافی آراء آنے لگیں. اس پر ضیاء حکومت نے ان کا الہدا پروگرام ختم کر دیا. اب اس وقت کی حکومت جیسی بھی غلط ملت تھی, مگر اس نے اسلام کا لبادہ تو اوڑھ رکھا تھا. حکومت چاہتی تھی کہ ٹیلی ویژن پر اسلامی تعلیمات اور درس قرآن کا پروگرام جاری رہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو اور درس ظاہر ہے کہ اچھے معیار کا تھا. اب حکومت کا خیال یہ تھا کہ اس کی جگہ مزید بہتر چیز لوگوں تک پہنچائی جائے, تب ہی وہ اسے قبول کریں گے. اس سلسلے میں ضیاء الحق یا کسی دوسرے نے مجھ پر نوازشات نہیں کی, اور یہ بھی اتفاق برادر سے متعارف ہونے سے پہلے کی بات ہے. فہم القرآن پروگرام نے ڈاکٹر طاہر القادری کو پورے پاکستان میں مقبول بنا دیا تھا. میاں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے جب اتفاق کالونی میں ایک مسجد تعمیر کی تو ڈاکٹر طاہر القادری سے درخواست کی کہ وہ اسی مسجد میں جمعے کا خطاب دیا کریں. اس وقت میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ تھے. یہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری اور شریف برادران کے درمیان ایک نہایت قریبی تعلق کا آغاز ہوا. قادری صاحب کا خدمت میں آج نہیں بلکہ بہت سالوں سے ہوں, اور جس طرح سے ادارہ منہاج القرآن نے ترقی کی ہے, اور جس طرح سے قادری صاحب ماشاءاللہ نے دن دنیا رات چوگنی ترقی کی ہے اس میدان کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات میں مکمل ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا روحانی استاد سمجھتے تھے. ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک بار عمرے کے دوران میاں نواز شریف ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار حرا کی زیارت کو لے کر گئے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا حسن سلوک اور محبت کس طرح کی رہی. پھر آپ کو معلوم ہے ہم لوگ اکٹھے کئی احباب جانتے ہیں, اختر رسول صاحب بھی اس میں شریک تھے, عمرے پر گئے, نواز شریف صاحب بھی تھے. یعنی میاں صاحب کی اپنی اولاد کو میں سمجھتا ہوں یہ ہدایت تھی جس کے پیش نظر وہ اس طرح کا سلوک عزت کا, عقیدت کا, محبت کا کرتے تھے. اور مجھے چونکہ کمزوری تھی, علالت تھی, اس ہارٹ ٹربل کے بعد صحت یابی کے باوجود بھی, سو آپ نے سن رکھا ہے وہ غار ہرا پہ چڑھنے کا وقت آیا تو وہ پہاڑ پہ میں چڑھ نہیں سکتا تھا. نواز شریف صاحب نے, اللہ ان کو اجر دے, اور اختر رسول صاحب نے, اللہ ان کو اجر دے, اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے 2-2.5 میل کا سفر غار ہرا تک پہاڑ پہ چڑھ کے کیا. اکثر نواز صاحب کندھوں پر اٹھاتے تھے, اختر رسول صاحب سہارا دیتے تھے. میں کہتا تھا بھی آپ خدا کے لیے ایسا نہ کریں, روکتا تھا کہ میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ آ جائی ہے کہ اللہ نے ایتھلیٹ بنایا ہی آپ کے لیے تھا. میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے تھے. دونوں طرف سے عقیدت اور محبت کا یہ سلسلہ چلتا رہا, مگر جب ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی قدم رکھنے کی کوشش کی تو یہیں سے شریف برادران سے ان کے تعلقات میں تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. بعض حلقوں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے شریف برادران سے مالی فوائد حاصل کیے ہیں. 3 مارچ 1989 کو ڈاکٹر طاہر القادری نے اتفاق کالونی کی مسجد میں آخری خطبہ دیا. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, میں سچ بولنے والا ہوں. میں نظر اپنے ہی اعمال میں کر رہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے وہی تحریک شہزادگان کی وجہ سے ناراضگی دل میں ہے, کہ ممکن ہے وہ سیاسی
الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ہے، یا ممکن ہے لین دین کا معاملہ ہمیشہ ختم کر دینے کی وجہ سے ہے، مگر میاں صاحب کے دل میں نہیں ہوگی اور باقی افراد اس سے یقیناً پاک نہیں ہوں گے، ان کے دل میں ممکن ہے ہو، اگر ہو تو وہ بھی درست ہوگی، میں تو اختلاف نہیں کرتا۔ تو یہ سب چیزیں میری آنکھوں کے سامنے آتی تھی، تو یہ میں سوچتا تھا کہ شاید اس وجہ سے انہوں نے اس 1.25 مہینہ میں مجھے خاموش احتجاج کر کے، ذرا توجہ سے سن لیں، خاموش احتجاج کر کے شاید مجھے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میں اگر سمجھدار ہوں تو سمجھ جاؤں کہ تعلقات کا وہ گہرا پن جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ اس خطبے کے صرف 2 ماہ بعد 25 مئی 1989 کو ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی، اور یوں شریف برادران اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان روحانی تعلق سیاسی محاذ ذرائع میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کشیدگی آج 28 سال بعد ہمیں اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ اتفاق جامع مسجد جو ہے اس کے خطیب تھے، اور میاں محمد شریف مرحوم سے اور ان کے بچوں سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، لیکن بعد میں پھر فاصلے پیدا ہوئے، وہ وہاں سے بھی رخصت ہوئے، انہوں نے اپنے ادارے کو اپنی سرگرمیوں کا محور بنایا، اور ایک جماعت بھی جو ہے انہوں نے قائم کی، اور پھر اپوزیشن کی پولیٹکس جو ہے انہوں نے شروع کر دی۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں، ان سے ایک پرانا جھگڑا ان کا چلا آ رہا ہے، اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کئی برس سے وہ مسلم لیگ نون کے مخالفوں میں ہیں۔ اینٹی جو طاہر القادری اور نواز شریف صاحب، اس سے پہلے یہ پیر اور مرید تھے آپس میں، اور جب یہ پیر اور مرید یا کوئی رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ ٹوٹتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو مین یہ ہوا واقعہ ماڈل ٹاؤن کا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، تو اس وقت یہ اس پوری مخالفت کو جیسے پر لگ جاتے ہیں وہ لگ گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 3 سال سے حکومت میں نواز شریف صاحب ہیں، تو جب چونکہ ان کا حکومت کے خلاف تھا، باقی سارے اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی درمیان میں تھی، تحریک انصاف طاہر القادری صاحب کے ساتھ تھی، تو وہ ایک مشترکہ ان کا وہ ٹارگٹ نواز شریف صاحب تھے، اور ظاہر حکومت میں تھے، ظاہر ماڈل ٹاؤن ان کی حکومت میں ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ ان اگینسٹ ہیں، اینٹی نواز، اور یہ سمجھ بھی آتی ہے، لاجیکل بھی بات ہے۔ 1988 کے انتخابات کے بعد ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ پنجاب میں بدستور میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ اس دوران 21 اپریل 1990 کو ڈاکٹر طاہر القادری نے الزام لگایا کہ پنجاب حکومت نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پر فائرنگ کی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین مولانا پروفیسر طاہر القادری نے آج اخباری نمائندوں کو بتایا کہ رات بعض مسلح افراد نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور تقریباً 50 منٹ تک مسلسل فائر کرتے رہے۔ لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں کافی عرصے سے خطوط کے ذریعے اور ٹیلی فون پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کے پاس کلاشنکوفوں سے زیادہ طاقتور رائفلیں تھیں، جس کا اندازہ اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ ان کی گولیاں لوہے کے بیرونی دروازے اور بیڈ روم کے لکڑی کے دروازے کو چیرتی ہوئی سامنے والی دیوار میں لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پر اس قاتلانہ حملے کی سازش میں آئی جی آئی کے سرکردہ لیڈر ملوث ہیں، اور انہوں نے آئی جی آئی کی مسلح ذیلی تنظیموں کو استعمال کیا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری اعتزاز احسن حملے کی خبر سن کر مولانا طاہر القادری کی رہائش گاہ پر گئے اور وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں لگی تھیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کرے گی۔ 30 اپریل 1990 کو حکومت پنجاب نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا تھا، مگر اس کمیشن نے ڈاکٹر طاہر القادری کے الزام کو رد کر دیا۔ شریف برادران کی مخالفت محترمہ بے نظیر بھٹو اور ڈاکٹر طاہر القادری کو نزدیک لے آئی۔ پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے ایک سیاسی اتحاد قائم کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر طاہر القادری کو سونپی گئی۔ بے نظیر بھٹو نے منہاج القرآن کی ممبرشپ بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سن 2002 کے عام انتخابات میں حصہ لیا اور لاہور کے حلقہ این 127 سے کامیابی حاصل کی، مگر وہ جلد ہی پارلیمانی سیاست سے اکتا گئے اور بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ وہ پاکستان کے نظام انتخاب سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ نظام چند مخصوص خاندانوں کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں رہتے ہوئے کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گی تو جو بھی انتخابات ہوں گے اس کے نتائج بہت مختلف نہیں ہوں گے، کیونکہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس میں پوری طرح انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہ سسٹم
جو آج ہمارے ملک میں رائج ہے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. پی ایم ایل این کو دیکھیں کہ 17% ووٹ دے کے وہ ملک کی حکمران بنی ہوئی ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 20-21 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ جب تک الیکٹرل سسٹم تبدیل نہیں ہوگا یہی کچھ رہے گا کہ 10-15% ووٹ لینے والے آپ کے حکمران ہوں گے. قادری صاحب نے یہ کیوں چھوڑا یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کیوں اہمیت نہیں دی، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن بہر صورت یہ مطالبہ ان کا بہت جائز اور بہت اچھا تھا. طاہر القادری صاحب نے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا تو اس کی تائید کی گئی تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے. بہت سی ہو چکی ہیں، بہت سی اور ہونی چاہیے، اور پیسے کا استعمال جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. بد اخلاق اور بے ضمیر لوگ جو ہیں ان پر پابندی لگنی چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ پابندی کیسے لگائی جائے اور کس طرح اس پر عمل کرایا جائے، اس کے لیے سب لوگوں کو مل بیٹھ کر کوئی تدبیر سازی کرنی ہوگی. سال 2012 میں ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان واپس آیا اور ملک کے نظام انتخابات میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا. آج ملک میں آئین کے آرٹیکل 62-63 کا بڑا چرچا ہے. میاں نواز شریف اسی آرٹیکل کے تحت نااہل ہوئے، جبکہ عمران خان اور جہانگیر ترین پر بھی 62-63 کی تلوار لٹک رہی ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ارکان پارلیمنٹ کے لیے آرٹیکل 62-63 پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا. الیکشن 2013 سے قبل 14 جنوری کو انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، جس میں انتخابی امیدواروں سے 62-63 پر پورا اترنے کی شرط پر عمل درآمد اور انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کر دیا. پہلے نظام آئین کے مطابق درست کریں اور پھر آئین کے مطابق انتخابات کروائیں. اگر ایسا نہ ہوا تو عوام ایسی سازش کو مسترد کر دے گی اور ایسے الیکشن کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے گا. اس نظام کو درست کرنے کے لیے میں صرف فیصلہ سن لیں، میں اسلام آباد کو صرف 10 جنوری جمعرات تک کی مہلت دیتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری نے تحریک انصاف کو بھی دھرنے میں شرکت کی دعوت دی، مگر عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس دھرنے کو انتخابات ملتوی کرانے کی سازش سمجھا جا رہا تھا، لیکن بعد میں عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تسلیم کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا انتخابی اصلاحات کا مطالبہ درست تھا. ہمارے پہ بڑا پریشر تھا جب ڈاکٹر طاہر القادری نے دھرنا دیا اسلام آباد میں. انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہماری پارٹی یہاں سینئرز بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بہت پریشر تھا کہ ہم جائیں اور اس دھرنے پہ شرکت کریں، کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی. تبدیلی کی ہم بھی بات کر رہے تھے. ہمارے جو سارے نیچے ہمارے یوتھ ہے، جو تحریک انصاف کی جو کور ہے، وہ سارے تبدیلی چاہتے تھے. بہت پریشر تھا، لیکن ہم کیوں نہیں گئے؟ طاہر القادری کہتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی آئے گی، اور ہم اس لیے کہتے تھے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک الیکشن ہونے جا رہا تھا ایک آزاد عدلیہ کے نیچے، اور ایک ایسے الیکشن کمشنر جن کے اوپر ہمیں پورا اعتماد تھا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسپیکر صاحب جس طرح کا الیکشن ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم نے الیکٹرل پروسیس ریفارم نہ کیا، اس الیکٹرل پروسیس کے جو قوم ہے اعتماد کھو بیٹھے گی. 17 جنوری کو پیپلز پارٹی کی حکومت اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں حکومت نے انتخابی اصلاحات کا صرف وعدہ کیا. ڈاکٹر طاہر القادری کا پہلا دھرنا کامیاب تو نہ ہو سکا، مگر یہ ملک میں دھرنوں کی سیاست کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا. پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کا دھرنے کے دوران نظم و ضبط مثالی تھا. ان کے کارکنان میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جو انتہائی سخت سردی میں 4 روز تک اسلام آباد کی جناح ایونیو پر بیٹھے رہے. ڈاکٹر طاہر القادری اسلام آباد سے خالی ہاتھ واپس چلے گئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. جو 3 دن کا دھرنا تھا وہ پیپلز پارٹی نے بڑا ہوشیاری سے ڈیل کر کے تو ان کو واپس بھجوا دیا. تو قاضی صاحب دھرنوں کا نام لیتے ہیں لیکن دھرنے کریں گے نہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دھرنا اگر طول پکڑ جائے تو قادری صاحب خود اتنے دنوں تک آپ کے ملک میں رہ نہیں سکتے. ان کی جو بیرون ملک مصروفیات ہیں یا جو بھی ان کے بیرون ملک
معاملات ہیں وہ ان کو چلانے کے لیے ان کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد واپس جانا پڑتا ہے. تو دھرنے میں جان نہیں رہتی. اگر دھرنا یہاں پہ 100 دن چلتا ہے اور قادری صاحب 50 دن کے بعد بھاگ جائیں خود یہاں سے, تو وہ دھرنا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ دھمکیاں تو دیتے ہیں لیکن دھرنا کریں گے نہیں. وہ 1-2 دھرنے جو انہوں نے پہلے کیے ہیں وہی کر کے تو میرا خیال ہے کہ وہ سبق سیکھ چکے ہیں. اب دھرنے کی بات ہوگی لیکن دھرنا کیا نہیں جائے گا. 62-63 پہ کیا کیا؟ بلیو ایریا میں آ کے بیٹھے, 4-5 دن بیٹھے, پیپلز پارٹی والے آئے, انہوں نے ان کے ساتھ ایک نیگوسیشن کی, چلے گئے. دوسری طرف وہ جب مسانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو وہ آ کے ادھر بیٹھے اور کتنے 1.5 مہینہ تقریباً وہ بیٹھے رہے پارلیمنٹ کے سامنے, اور کیا ہوا اور اس کے بعد کیا سچویشن ہے. بیسیکلی ہے کہ ہینڈلنگ جو پولیٹیکل مین ہوتی ہے نا, جہاں ہمارے دماغ ختم ہوتے ہیں وہاں جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے دماغ شروع ہونے چاہیے. اگر یہ پینامہ کبھی بھی اتنا نہ ہوتا, اگر یہ اس کو اسمبلی میں ہم ریزالو کر لیتے, اسمبلی میں بن جاتے تو کر لیتے, وہ سارا کر لیتے. یہ خراب تب ہوا جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے تقریریں کر دیں, جب بچوں نے انٹرویوز دے دیے, جب جوڈیشل کمیشن کا خط لکھ دیا, اور جب پارلیمنٹ میں آپ نے نہیں کیا. تو آپ اگر ان ساری چیزوں کو, اگر مثال کے طور پہ کوئی ظلم ہو گیا, کوئی بری چیز ہوگی, اس کو اب مینجمنٹ اس کی کرنا. اب یہ فیصلہ آباد والا ہے جو ختم نبوت والا, میرا یقین ہے کہ رانا صاحب کا بھی ایمان اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے. ختم نبوت پہ وہ بھی جان دیتے ہوں گے جتنا میں دیتا ہوں. ہم سارے مسلمان ہیں. نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہوا ہے. ادھر ہمیں کوئی شک نہیں, اللہ رسول قرآن پہ کوئی نہیں. لیکن اب اس کو کس طرح مینج کرنا ہے آپ نے؟ اس کو اتنا بگاڑنا ہے, اتنا کرنا ہے کہ وہ پھر گلے کو آ جائے. 150 بندہ 250 بندہ ڈی چوک پہ وہ سعد رفیق اور طلال چودھری سے لکھوا کے چلا جاتا ہے کہ رانا صاحب اپنا ایمان کی تجدید کریں گے. جب معاملے خراب ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں؟ اب ایک خبر آئی ہے کہ شہباز شریف چاہتے تھے کہ جا کے وہ سیالوی صاحب سے ملے, ریزائن دیں. نواز شریف صاحب نے منع کر دی ہے. نواز شریف صاحب نے کیوں منع کیا ہے؟ کیا وہ اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ؟ دیکھیں رسول اللہ, یہ تو ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ جاننے دینے کو سارے تیار ہیں. تو مینجمنٹ بر وقت, مینجمنٹ پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے نقصانات کو قابو کر لیتی ہے. لیکن جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, فیصلے بر وقت نہیں ہوتے, تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. دیکھیے طاہر القادری کو یقیناً مہمان سیاستدان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آتے مہمان کے طور پر ہیں, اور ان کا مستقل قیام جو ہے وہ کینیڈا میں ہے یا یورپ کے کسی دوسرے ممالک میں وہ موجود ہوتے ہیں. تو جب وہ سال میں ایک مختلف مواقع پہ یہاں آتے ہیں اور کچھ ہنگامہ اٹھاتے ہیں اور پھر واپس تشریف لے جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کے ہاں تسلسل نہیں ہے. اس دوران ملک میں الیکشن ہوئے اور مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو گئی. عمران خان نے حکومت پر انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا اور 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر دیا. حلقے نہ کھولنے پر عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا. شریف خاندان کی مخالفت عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کو نزدیک لے آئی. عمران خان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی حکومت کے خلاف میدان میں آنے کا اعلان کر دیا. اس دوران 17 جون 2014 کو لاہور ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے دفتر کے باہر رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پولیس آپریشن ہوا, جس میں پنجاب پولیس کی فائرنگ سے 9 افراد شہید اور 100 کے قریب زخمی ہوئے. ڈاکٹر طاہر القادری وطن واپس آئے اور حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا. دیکھیں, پہلی چیز تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پنجاب حکومت اس صورتحال کی ذمہ دار ہے. سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی قادری صاحب کے گھر سے تجاوزات ہٹانے کی, یا جو بھی وہ روڈ بلاکس وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہ ان کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی تھی, وہ قانونی تھے, لیکن ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. ہٹانے کی کوشش میں پھر خون خرابہ ہوا, پھر 14 بے گناہ لوگ مارے گئے وہاں پہ. پھر قادری صاحب کی FIR درج نہیں ہوئی, پھر FIR ہو گئی تو آج دن تک مقدمہ نہیں چلنے دیا. ڈاکٹر یہ جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ جو ہے وہ نجفی کی رپورٹ باہر نہیں آنے دی. پنجاب حکومت لگاتار ان کو تنگ کرتی رہی ہے, ان کو انصاف کے حصول کے لیے ان کے سامنے کھڑی رہی ہے, جس کی وجہ سے طاہر القادری کے ساتھ ان کا ایک دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. تو اس میں پنجاب کی سیاست پہ ویسے تو کچھ اثر نہیں پڑا, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے. باقر نجوی صاحب کی رپورٹ سامنے آنے سے ایک تو رانا ثناء اللہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, پھر
جو بیانات دیے تھے چیف منسٹر نے وہ بھی لگتا ہے کہ جھوٹ بولا تھا. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو لینی چاہیے. ماڈل ٹاؤن میں کوئی زاہد احمد نہیں برآمد ہونا چاہیے. ماڈل ٹاؤن میں کوئی آفتاب چیمہ یا محمد علی نیکوکارہ پولیس افسر نہیں ہونا چاہیے. وہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھے, ان کے دور میں ہوا ہے, انہوں نے نہیں کیا مگر ان کے دور میں ہوا ہے. وہ ٹرائل کا حصہ ان کو بننا چاہیے اور ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے اور ابھی سے ان کو انگیج کرنا چاہیے ماڈل ٹاؤن والوں کو اور درمیان میں سارے جو پولیٹیکل فورسز کو, تاکہ یہ خراب نہ ہو. یہ رکے گا نہیں. ہم اپنے ہسٹری سے کبھی نہیں سیکھتے نا. بھٹو صاحب کا ایک تھا, انہوں نے قتل کا مشورہ دیا یا قتل کروایا. ایک ایف آئی آر کی بھٹو صاحب نے اس کو فکر ہی نہیں کیا, اس کا کوئی توجہ ہی نہیں دی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ان کے گلے کا پھندا بن گئے. ہم آج بھی کہتے ہیں وہ جوڈیشل مرڈر ہے مگر ہوا تو ہے. تو یہ تو 10 ہیں, 14 ہیں, 23 ہیں اور یہ ہوا ہے. گولیاں ماری گئی ہیں اور ہماری پولیس کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ قتل ہوئے ہیں. تو اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں, پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے اور عدالتوں میں جا کے اپنے سارا کچھ بے گناہی یا گناہ سارا کچھ ثبوت لاجکس دیں گے تو یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. ابھی نجفی رپورٹ آئی, جسٹس نجفی صاحب کی رپورٹ ہے, اس نے ان کو ایک سیاسی اور نفسیاتی طاقت ضرور فراہم کی ہے. اور پنجاب حکومت جو ہے اس سانحے کے بعد ایسے دباؤ میں آئی کہ پولیس معمول کی کارروائیوں سے بھی قاصر ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک انتظامی طور پر بہت کمزوری واقع ہوئی ہے حکومت کی اہلیت اور صلاحیت میں, جو حکومت کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. 14 اگست کو لاہور سے عمران خان نے آزادی مارچ اور ڈاکٹر طاہر القادری نے انقلاب مارچ کا آغاز کیا. 15 اگست سے اسلام آباد میں دھرنے کا آغاز ہوا. ڈاکٹر طاہر القادری نے حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا. تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیے. حکومت نے فوج کو ستالس بننے کی درخواست کی. آرمی چیف سے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی ملاقات ہوئی مگر بات بن نہ سکی. اسی دوران لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر وزیر اعظم نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے خلاف سانحہ ماڈل ٹاؤن پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. دھرنے کے دوران پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ ہوا. حکومت نے ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. دھرنے کے 65 دن بعد 21 اکتوبر کو ڈاکٹر طاہر القادری نے اچانک ہی اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. آپ کا پورا اجازت ہے, اپنا سامان باندھیں. عمران خان اس اعلان سے بہت مایوس ہوئے مگر 120 دن بعد انہیں بھی سانحہ اے پی ایس کی وجہ سے اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا. دیکھیں جس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی, وہ کوئی مستقل رول ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ ان کی ایک ٹانگ ایک ماں ان کا ملک میں ہوتا ہے تو دوسرا باہر. وہ بعض اوقات بہت بے موقع جبکہ ان کی یہاں ضرورت تھی وہ بھاگے باہر چلے گئے. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت بڑا رول ادا کرنے کے قابل ہے. کوئی بھی آدمی جو ڈیوائیڈڈ ہو, تقسیم ہو, جس کی پرسنالٹی وہ اپنے تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ایفیکٹو رول ادا نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ان کی اب الیکشن آ رہے ہیں, بڑے قریب ہیں, یہاں پہ ان کی موجودگی بڑی ضروری ہے کہ وہ پھر اگر کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کے بعد تک وہ یہاں موجود رہیں تاکہ ان کی پارٹی کو کچھ عوام میں پذیرائی ہو, کچھ وہ سیٹیں جیت سکیں. لیکن یہ ہوگا نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اور چند دنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری کسی نہ کسی بہانے باہر نکل جائیں گے. تو مہمان سیاستدان تو وہ ہیں اور اس مہمان سیاستدان ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار آ کے یہاں پہ ایک تلاطم تو برپا کر دیتے ہیں لیکن وہ طوفان بڑی جلدی بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے اس رویے سے یہاں پہ کوئی پرماننٹ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آج بھی جس طرح دھرنوں میں وہ آئے تھے وہ اناؤنس کر کے آئے کہ اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. جس طرح ان کے مریدین کو کوئی نہیں, وہ جو پیر صاحب یا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ اسی طرح مانتے ہیں. ایشو اور یہ ہے کہ یہ جو 14 یہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے یہ اگر حل ہو جائے تو طاہر القادری صاحب کا سیاست میں کوئی کردار نہیں. وہ الائنس کر سکتے ہیں, کہیں امیدوار کھڑے کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے طاہر القادری صاحب بندہ کھڑا کریں گے ان کے ایک ممبر بھی جیت جائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. طاہر القادری لیکن ان کے پاس ایک مضبوط پتہ ہے, ان کے پاس ایک مضبوط وہ موقف پہ ہیں, اصولی موقف پہ ہیں کہ میرے بندے مرے ہیں تو ان کا کچھ ہے.
آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کی آنیوں اور جانیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کی ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, مگر اس سے تو نہیں کوئی پاکستانی بھی نہیں کر سکتا کہ جو عورتوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں, جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جو شہید ہوئے, جو مرے, ان سے تو کوئی نہیں کرنا. یہ مسئلہ اگر سالو ہو جائے تو طاہر القادری صاحب وہ ایک ہیں, وہ پڑھانے والے ہیں, ایک ان کا جیسے باقی ہیں اور بھی سارے عالم ہیں ان کی طرح وہ بھی ہوں گے. اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا تو ان کی سیاست میں یہ دھرنا فیکٹر بھی چلتا رہے گا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی عمل دخل مسلسل اس میں کم یا زیادہ ہوتا رہے گا. اس دوران ڈاکٹر طاہر القادری پر کٹ پتلی اور اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے. ان کی کینیڈین نیشنلٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے. طاہر القادری صاحب ایک بڑے باصلاحیت آدمی ہیں, ان کے فالوورز جو ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں, منظم ہیں, انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں اور تعلیم کے ذریعے بھی اپنے اثرات پھیلائے ہیں, اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی زبانوں میں خطاب کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو ان کی صلاحیتوں سے اور ان کی علمیت سے انکار ممکن نہیں ہے, اور بیرون ملک بھی ان کے بڑے اثرات ہیں. لیکن ان کی جس طریقے سے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور سارا سال ایک جیسی سرگرمیوں میں مصروف نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسی صورت کیا پیدا ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں اور سرگرم ہو جاتے ہیں اور حکومت کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے پھر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کہ کیونکہ ایک تسلسل نہیں ہے ان کی ایکٹیویٹیز میں, تو ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا ہوگا یا کوئی نہ کوئی ہاتھ ان کے پیچھے ہوگا. یہ ایک تجزیہ ہے, بڑا اس سے انکار بھی ممکن ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جا کے تجاوزات اٹھائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا تو ان سے لیگل رائے کیوں نہیں لے گی. رات کے 12 بجے اسٹیبلشمنٹ نے پولیس کو بھیجا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے وہاں گولیاں چلائیں تھیں, اور پھر اس کے بعد جو میٹنگ چیئر کی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا رانا صاحب کو جا کے آپ میٹنگ میں جا کے بیٹھیں اور میٹنگ چیئر کریں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 250 دن آپ اس رپورٹ کو پبلش نہ ہونے دیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کا مداوا نہ کریں. یہ ظلم اسٹیبلشمنٹ نے کرایا. یہ جھوٹے ہیں, یہ انٹلیکچولی بینک کرپٹ ہیں, یہ دو نمبر تو بہت کم ہے. یہ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. کب تک اسٹیبلشمنٹ یا ادارے تب آتے ہیں جب آپ گیپ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں, سیاستدان کو ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام دھر دے, اس سے وہ اپنے کالے کرتوت جو ہے ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ان کی اپنی جو باز پرس ہونی چاہیے جن غلطیوں پہ, جن کوتاہیوں پہ, وہ باز پرس ہوتی نہیں, اور لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ اس کا تاریخ سے بھی واسطہ ہے, اس وجہ سے کہ مختلف ادوار میں ملٹری گورنمنٹس بھی آتی رہی ہیں, اور ملٹری گورنمنٹس آنے سے ایک امپریشن موجود ہے کہ شاید اب بھی کوئی آنے والا ہے. زرداری صاحب کی حکومت تھی تو ہر دوسرے دن ایک تاریخ مقرر کی جاتی تھی کہ یہ گورنمنٹ جانے والی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو فارغ کرنے والی ہے, لیکن ہوا نہیں ایسے. تو اسٹیبلشمنٹ تو ابھی بالکل آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ دھرنا ہوا اور یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قادری صاحب کا دھرنا جو تھا وہ 14 لوگوں کے مارنے کی وجہ سے ہوا, اور وہ FIR درج کروانے کا انہوں نے اس کے لیے کوشش کی. جس دن FIR درج کر دی گئی وہ واپس چلے گئے. اب یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا تھا کہ قادری کے 14 لوگ مار دو, یا کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ اگر 14 لوگ مارے ہیں تو ان کی FIR درج نہ ہونے دو, باقر نجوی کی رپورٹ ہے وہ دبا کے رکھ لو. یہ سارے کام ان کے اپنے تھے, لیکن یہ چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں قوم کی توجہ اس طرف نہ ہو, ان پہ سوال نہ آئے اس کے